السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج نماز نبوی کا ٹاپک ہے نماز کے بعد کے مسنون اذکار، یعنی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے وہ کون سی تھیں۔ آئیے پہلے جانتے ہیں ہمیں ذکر اذکار کب کرنا چاہیے، کس حالت میں کرنا چاہیے اور فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مسلمانوں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ سورۃ النساء میں ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہاں ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کر ہی دعائیں مانگے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو وہ لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، کروٹ پہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ بیٹھ کے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، بلکہ کثرت سے کرنے کا کہا گیا ہے نا، تو آپ ہر وقت ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ الجمعہ میں ہے پھر جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، لعلکم تفلحون۔ یعنی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد ذکر اذکار بکثرت کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو اس کے بعد اللہ کا شکر کس طرح ادا کرو؟ ذکر اذکار کر کے۔ سورۃ البقرہ ہی میں ہے کہ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں آپ نے دیکھا نماز کے بعد اور اسی طرح سے یہ حج کے بعد ذکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ عبادات کے بعد ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر عبادات کی ادائیگی میں کوئی کمی، کوئی نقص رہ گیا ہے تو وہ کمی پوری ہو جائے۔ پھر شیطانی وسوسے اگر دل میں آ گئے ہیں تو ان کا علاج بھی ذکر اذکار میں ہے۔ اور نماز کے بعد اور دیگر نیکی کے کاموں کے بعد عبادات قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے، ہمیں قرب الہی نصیب ہو جائے، تو یہ مسلسل تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں مسلسل ذکر و اذکار اور عبادات جو ہے ان میں مشغول رہنا ہوگا۔ اور فرض نماز کے بعد ہم نے جو ذکر اذکار کرنا ہے وہ بھی مسنون ہونا ضروری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو ذکر کیا ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر 255 ہے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا یعنی مکمل ہونا تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی تو صاحب سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذوالجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ دعائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ۔ جس طرح دعائے اذان میں لوگوں نے اضافہ کر رکھا ہے، اسی طرح اس دعا میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے۔ وہ زیادتی یہ ہے اللہم انت السلام و منک السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آگے وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَام کا اضافہ کر رکھا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور درمیان میں خود اپنی طرف سے دعا کے جملے بڑھا کر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادتی کی ہوئی ہے۔ معاذ اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بھول گئے تھے یا دعا ناقص چھوڑ گئے تھے جس کی تکمیل امتیوں نے کی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں میں کیا خرابی ہے، ان کا ترجمہ تو بہت اچھا ہے، آخر دعا ہی ہے، اللہ ہی کے آگے ہے، یعنی اللہ ہی سے تو مانگی جا رہی ہے۔ گزارش ہے کہ انسان اپنی مادری یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، جو جملے چاہے دعا میں استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، مگر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنے ناجائز ہیں، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مجھے دوست رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، تیری عطا کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں،
اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے، یعنی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر نعمت کا مالک وہی ہے اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے۔ فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کافر برا منائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اور دنیاوی کلام کیے بغیر یہ دعا 10 مرتبہ پڑھی، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اس کا سارا دن ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوگا، وہ شخص شیطان سے مامون ہوگا، شرک کے سوا کوئی گناہ اس کے قریب تک نہ بھٹکے گا۔ اس ذکر کا بہت زیادہ اجر ہے، آئیے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے اور انہیں پڑھتے تھے۔ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ مزید یعنی بہت ذلیل کرنے والا جو بڑھاپا ہے تو اس کی طرف پھیر دیا جائے، اور اس طرح میں دنیاوی فتنوں اور قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اس پہ بزدلی سے، بخل سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے اور دنیا کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دہرا لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو فرض نماز کے بعد یہ پڑھے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہے گا، وہ نامراد نہیں ہوگا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں۔ معوذتین اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی قرآن کریم کی آخری 3 صورتوں کو کہتے ہیں معوذتین، جو یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہ پیدا کیا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، یعنی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہو میں حفاظت مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، جادو ٹونا کرانے والوں کی شر سے، اور حاسد کی شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے اصل معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے سینوں اور دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض
ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، معلوم نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم جسے چاہے دے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ وہ بلند و بالا، بڑی عظمتوں والا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کو پڑھنے والا جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آئیے دہرا لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ رب جو ساری کائنات کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ ایک انسان یا اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، مثلاً اس کا گھر، اس کی کار وغیرہ کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ پھر انسان اپنی حفاظت کے لیے جو جائز اسباب ہیں وہ کیوں اختیار نہیں کرتا؟ شرک کیوں کرتا ہے؟ کڑے انگوٹھیاں کیوں پہنتا ہے؟ دھاگے کیوں باندھتا ہے؟ اپنی گاڑی یا جوتے کیوں لٹکاتا ہے؟ گاڑی کے نیچے لٹکے ہوتے ہیں نا، تو اپنی گاڑی کے نیچے کیا لٹکاتا ہے؟ کبھی جوتا اور کبھی کوئی کپڑے کا ٹکڑا۔ اور اللہ کے بندو، آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ یقیناً اللہ کی حفاظت ہی جو ہے بہترین حفاظت ہے، اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمۃ واصلح لی دنیای التی جعلتہ فیہا معاشی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، میرے لیے میرا وہ دین سنوار دے جسے تو نے میری حفاظت کا سبب بنایا ہے، اور میری دنیا بھی سنوار دے جس میں تو نے میری روزی پیدا کی ہے۔ اے اللہ، میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے اور تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ کا طالب ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی
وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ اے میرے رب، تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غالب کر اور کسی کو مجھ پر غالب نہ کر، مجھے تدبیر بتا اور میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر، اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد کر۔ اے میرے رب، مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل ثابت رکھ، میری زبان سیدھی کر، میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ اسے بھی ہم اپنے اذکار میں شامل فرمائے لیں اور اسے بھی نماز کے بعد ہم پڑھا کریں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، یعنی مل کر دعا مانگنا جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں، یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 5 وقت نمازیں پڑھائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے، تو یہ اس بطلان کی واضح دلیل ہے، یعنی اس کے ضعیف ہونے کی۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور بہت سے علماء نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے۔ اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ان کی تفصیل یہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس کی سند میں اسحاق بن خالد جو منکر احادیث ہیں انہوں نے روایت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اور راوی عبدالعزیز بن عبد الرحمن جو ہیں ان کی خصیف سے بیان کردہ روایات جھوٹی اور بن گھڑت ہوتی ہیں۔ خصیف کا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سماع معلوم نہیں، یعنی انہوں نے نہیں سنا۔ اس کے علاوہ اس روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس روایت کے متعلق مولانا عبید اللہ رحمانی مرحوم لکھتے ہیں، کتب حدیث میں سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں مذکورہ الفاظ کے
دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ اصل حدیث جس کی سند حسن ہے کو دیکھنے سے دعا نہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یزید بن اسود کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے حاضر ہوا۔ میں نے آپ کے ساتھ بسط خفیف بے نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو پھرے۔ اچانک آپ نے لوگوں کے پیچھے 2 آدمی دیکھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ لاوازی ان غیر ثابت الفاظ میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے تھے۔ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نہ صرف سخت ضعیف ہیں بلکہ ان میں اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسخہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 1، کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ اس سلسلے میں جو امور قابل غور ہیں وہ یہ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے اور اس کے لیے کسی خاص وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت یہ کی جا سکتی ہے۔ البتہ جن مواقع پر ان کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے انہیں ترجیح دی جائے گی۔ جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس میں ہمیشگی کی جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ یہ صحیح مسلم میں ہے 782 میں۔ لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تمام جائز اوقات چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملاً فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا جائے، کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر ہی نہیں کیا تو یہ کیوں کریں؟ مثلاً اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، یہ جائز عمل ہے، جس کا جو دل کرے صورت پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ تمام مسلمان روزانہ نماز فجر کے بعد 20 مرتبہ سورۃ القمر پڑھا کریں، اس کا اتنا ثواب ہے، اور پھر یہ پڑھا کریں اور پھر وہ پڑھا کریں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اسے کسی خاص موقع پر کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً یہ معلوم کر لیں کہ کہیں اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض تو مقرر نہیں کیا۔ اگر فرض مقرر کیا ہے تو پھر وہ کرنا ہے نا، کیونکہ اگر اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض مقرر کیا ہے تو پھر فرض چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً نماز باجماعت کھڑی ہو اور جس نے یہی نماز باجماعت کے ساتھ پہلے نہیں پڑھی، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی بجائے سنتیں یا نوافل پڑھنا شروع کر دے۔ کوئی ورد، وظیفہ، دعا یا تلاوت کرتا رہے، کیونکہ ان جائز نیکیوں کو مؤخر کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جو فرض نماز ہے اس کو تو وقت پیدا کرنا ہے نا، باجماعت کو۔ اگر اس خاص موقع کے لیے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام چھوڑ کر سنت کو ترجیح دی جائے گی، اگرچہ سنت فرض نہیں، اسے کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں، مگر ایک
موقع کی سنت کو جب ہمیشہ چھوڑ دیا جائے تو گناہ لازم آئے گا، کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسے اپنانا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، حب رسول کا تقاضا ہے، جبکہ اسے چھوڑے رکھنا اس سے بے رغبتی کی دلیل ہے۔ اور ارشاد پاک ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح بخاری 5063 میں ہے۔ اس کی مثال فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ورد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، لیکن اسے کسی بھی وقت کرنا جائز ہے، اور چونکہ فرض نماز کے بعد والا وقت بھی اوقات میں سے ہے نا، وہ بھی ایک وقت ہے نا، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعد اپنے طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت کچھ اور ہے، تو پھر ہر فرض نماز کے بعد ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کی سنت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ ان کے خیال میں وہ زیادہ ضروری ہے۔ لیکن نماز کے بعد والے مسنون اذکار اور دعائیں ہمیشہ چھوڑ دینا کسی طرح جائز نہیں۔ ویسے بھی کورس کی شکل میں، یعنی مل کر بلند آواز میں لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ورد کرنا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ملتا۔ عہد نبوت میں کوئی مثال اس کی نہیں ملتی۔ اگر کسی موقع کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت آ ملے تو دونوں سنتوں کو بجا لانا درست ہوگا۔ مثلا کسی فرض نماز کی جماعت ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، امام صاحب اور مقتدی حضرات اپنے طور پر مسنون اذکار اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ پھر کسی واقعی حاجت مند نے امام صاحب سے بارش کے لیے یا بیمار کے لیے یا کسی دوسرے جائز مقصد کے لیے خلوص نیت سے دعا کی درخواست کی، تو کسی کے مطالبے پر دعا کرنا بھی سنت ہے، لہٰذا دعا کرنا جائز ہوگا۔ یاد رکھیے، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ نماز کے بعد والے مسنون اذکار کا، اس لیے اس کا ہمیشہ اہتمام کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے، دونوں الگ عبادتیں ہیں نا۔ اور جب کسی شرعی دلیل کے بغیر دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہو، حتیٰ کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکمل سمجھا جانے لگے، نیز ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دعوت، ترغیب اور تعلیم دی جائے، اور جو شخص ان عبادات کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے اسے منکر اور گستاخ کے القابات سے نوازا جائے تو آپ راہ سنت سے بھٹک گئے ہیں، کیونکہ جب مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے یکجا کر کے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائے تو وہ سنت نہیں رہتا بلکہ بدعت بن جاتا ہے۔ بات اصول کی ہے، جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضروری بھی ہو اور اسے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، پھر بھی پورے عہد نبوت میں اس کے کیے جانے کا کوئی ثبوت نہ ملے، مگر ہم نہ صرف خود اسے ہمیشہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تو وہ بلا شبہ بدعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عہد نبوت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کا اہتمام کرنے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ یقیناً نہیں تھی۔ پھر بھی اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے، کیونکہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دین بھی ہو اور عہد نبوت میں
کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے، یا اسے کیا گیا ہو مگر مقبول احادیث کے وسیع ذخیرے میں وہ کسی کو کہیں نظر نہ آئے۔ انسان فطرتاً سہولت پسند ہے، آرام پسند ہے، اسے مسنون دعائیں یاد کرنا گراں گزرتا ہے، مشکل لگتا ہے، اور چونکہ اس کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ فرض نمازوں کے بعد یکسوئی کے ساتھ 5-6 منٹ نہیں نکال سکتا، اور اس سنت سے پہلو بچانے کے لیے اس کا متبادل ایجاد کر لیا گیا ہے، یعنی مولوی صاحب سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھائیں، چند مسنون اور غیر مسنون الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملے بولیں اور منہ پر ہاتھ پھیر کر تمام نمازیوں کو فارغ کر دیں، جس کے بعد وہ سب مسنون اذکار پڑھے بغیر اٹھ کھڑے ہوں۔ در حقیقت یہ دعا نہیں، رسم ہے جو انتہائی نیک نیتی سے ہر فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور اس طرح غیر شعوری طور پر ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے۔ افسوس کہ لوگوں کو بدعتوں پر عمل کرنے کے لیے تو بڑا وقت مل جاتا ہے مگر سنت کو اپنانے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ جو شخص بدعت کی تردید کرے اسے سرے سے دعا ہی کا منکر بنا دیا جاتا ہے، جبکہ سنت کو چھوڑنے والا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعائیں چھوڑ کر ان کے متبادل لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنے کو اس لیے بھی رواج دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی علامت اور پہچان بن جائے۔ کیا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل اور احکامات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ فرقہ واریت کو مٹایا جائے یا اسے فروغ دیا جائے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سنت سے ٹکراؤ ہے، لہٰذا اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ ہر مسلمان کا معمول، مسلک اور پہچان بنے۔ لہٰذا ہمیں عموماً انہی اذکار اور دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ اکتفا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔